چالو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقتك يا محمد يا رسول الله اللهم صل على محمد حدیث قدسی میں خدائے وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، بس میں نے اس بات کو محدود سمجھا کہ پہچانا جاؤں تو اے میرے حبیب تجھ کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قدرت نے اپنی پہچان کرانے یا یوں کہا جائے کہ اپنی توحید کا پرچار کرنے کے لیے قدرت نے حضرت محمد مصطفیٰ کو وسیلہ قرار دیا، جبکہ وہ خود علی کل شیء قدیر ہے، جس کو کسی کی ضرورت و احتیاج نہیں، وہ تو وسیلے کا بھی خالق ہے۔ اگر وہ وسیلہ بنائے تو ہمارے وسیلہ پکڑنے سے کیوں کر ناجائز ہوگا؟ ارے خدا ہمیں سبق دے رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ میری اتنی بلند مخلوق ہے کہ اسے اشاعت توحید کے لیے وسیلہ قرار دیا گیا۔ ثابت ہوا کہ حضور پرنور کو خدائے وحدہ لا شریک نے اپنی پہچان کرانے کے لیے پیدا کیا، نہ کہ حضور پرنور کو ہماری خاطر پیدا ہوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کس چیز کا خزانہ تھا؟ حدیث قدسی میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کس چیز کا خزانہ تھا؟ جو شے بھی کہو گے میرا معبود اس سے سوا تھا۔ کافی غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالی خزانہ خیر تھا، یعنی بے داغ حسن تھا۔ وہ حسن کی خیر ہی خیر تھا، اور حسن کی فطرت خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس کا چاہنے والا ہو۔ جب تک اسے اپنے حسن کا کامل قدردان نہ ملے اسے قرار نہیں آتا۔ ہر حسن میں کوئی نہ کوئی عیب ہوگا، مگر خالق ہر عیب سے پاک اور مبرہ ہے۔ جس طرح خالق کائنات بے عیب حسن رکھتا ہے، اسے اسی طرح عاشق بھی درکار ہے۔ نعرہ صلوات۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، اے میرے حبیب میں نے تمہیں خلق فرمایا۔ یہ تصور کریں ابھی دنیا میں حضور پرور کی آمد ہی نہیں ہوئی۔ 1,24,000 کم و بیش نبی کا سلسلہ ہے۔ کیا خدا کی اس بات کی دلیل مل سکے گی کہ اللہ نے سب سے پہلے کسے خلق کیا؟ جناب آدم سے لے کر خاتم تک کسی انبیاء علیہ السلام سے پتہ نہیں چل سکتا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا۔ ہر نبی اپنے بعد کے آنے والے نبی کی بشارت ضرور دی ہے، لیکن کسی نبی نے یہ نہ کہا کہ خدا نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا۔ نہ حضرت آدم، نہ حضرت نوح، نہ حضرت ابراہیم، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت عیسیٰ۔ وہ خلق عظیم حضرت محمد مصطفیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ اب نبی ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے بعد
بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے خلق فرمایا؟ تو آئیے نبی کریم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ نعرہ سرور خدائے وحدہ لا شریک فرما رہا ہے، میرے حبیب میں نے تمہیں خلق کیا، تو خدا نے نبی کے نور کو خلق کیا۔ اب نہ زمین کا فرش ہے، نہ آسمان کا سایہ، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ رات ہے، نہ دن ہے، نہ ستارے، نہ دریا، نہ پہاڑ، نہ درخت، بس ایک نور ہے جو تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، یا یوں کہوں کہ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، نہ جانے کب تک یہ نور اپنی ارتقائی منزل پر رہا، پھر قدرت نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے۔ اب یہ دو نور حمد الہی کر رہے ہیں، ایک قدرت نے ان دو سے 5 ٹکڑے کیے، اب پنجتن پاک کے نور خلق ہوئے۔ نعرہ صلوات۔ پھر قدرت نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا سایہ کیا، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، دوزخ، جنت، یعنی کل کائنات خلق فرمایا۔ اب کیسے پتا چلے کہ یہ 5 نور سب سے پہلے خلق ہوئے؟ کون بتائے گا؟ کسی نبی نے نہ کہا، بس اپنے بعد کے نبی کی بشارت دے گئے۔ قرآن سے پتا چلے یا ان حضرات سے کوئی بتائے؟ قرآن مجید میں جواب ملے گا، جب جناب آدم علیہ السلام کے سجدے کے لیے قدرت کا حکم ہوا تو آسمان کے سبھی کو نہیں یہ حکم، کچھ کو چھوڑ کر ہوا تھا، جس کو چھوڑ کر ہوا تھا وہ انہی ذوات مقدسہ کا نور تھا۔ یہی انوار مقدسہ تھے جنہوں نے عشق پروردگار میں عبادت کا کوئی لمحہ خالی نہ چھوڑا، یہاں تک کہ یہ کوئی ایسا کام یا ایسی بات بنا منشاء الہی کے انجام ہی نہ دیتے تھے۔ 1,24,000 پیغمبران ما سلف آئے، لیکن ہر نبی کہیں نہ کہیں امت کے لیے بددعا ہی کر دیا کرتا تھا، یا کہیں نہ کہیں آزمائشوں میں قدم لڑکھا گئے، مگر اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام نے اتنی سخت آزمائشوں میں بھی زبان پر خنجر تلے سوائے شکر الہی کے بددعا کا حرف بھی نہ آیا۔ عزادارو، صبر ایوب زمانے میں مشہور ہے، مصائب سے ملحق کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بزرگ واجب الاحترام حضرات جانتے ہیں، جناب پروردگار نے جناب ایوب علیہ السلام کو وافر نعمت عطا کیے تھے، 40,000 بکرے بکریاں، اس کے علاوہ اونٹ، گھوڑے، گائے، بیل، زراعت، باغات، غرض کے بے شمار دولت تھی۔ آپ کی 5 بیویاں تھی، 12 فرزند تھے۔ نعمات الہی میں حضرت کے شکر خداوندی میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ قدرت نے فرشتوں سے کہا، دیکھو میرا بندہ کتنا شاکر ہے۔ اب آزمائش سے ایوب شروع ہوئی۔ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ غلام آیا اور کہا کہ یا نبی اللہ، غائب سے آگ آئی اور تمام بھیڑیاں جل کر مر گئیں۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا جس کا مال تھا اس نے لے لیا۔ دوسرا غلام آیا، اس نے کہا تمام اونٹ، گائے، بیل سب ایک دم مر گئے۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، کہا مالک نے مال سنبھال لیا۔ تیسرا غلام آیا، کہا غائب سے آگ آئی، تمام زراعت اور باغات خاکستر ہو گئے۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، آپ نے فرمایا شکرن للہ۔ اتنے میں چیخ و پکار کی آواز سنی، معلوم کرنے پر پتا چلا سب بچے کھانا کھا رہے تھے کہ مکان کی چھت گری، سب مر گئے۔ آپ نے حمد الہی کی، کہا الحمدللہ علی کل حال۔ غرض ایک ہی دن میں گھر کا صفایا ہو گیا، لیکن عبادت میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ ہر مصیبت پر شکر رب بڑھتا ہی گیا۔ بعد آپ بیمار ہو گئے، اتنا بیمار ہوئے کہ خود سے اٹھ بھی نہ سکتے تھے۔ بارگاہ خدا میں دعا کی، پالنے والے زبان کو صحیح و سالم رکھنا کہ تیرے ذکر کی شیرینی سے محروم نہ ہو جاؤں۔
آپ کی تمام بیویاں بھی چھوڑ کر چلی گئیں۔ گاؤں والوں نے آپ کو جنگل میں ڈال دیا کہ کہیں ان کے گناہوں کی سزا ہم پر نہ آ جائے۔ آپ کی ایک بیوی حضرت رحمہ رہ گئیں جو حضرت یوسف کی پوتی تھی، جو گاؤں میں جا کر مزدوری کیا کرتی تھی اور حضور کی دوا اور غذا لایا کرتی تھی۔ حضرت ایوب برابر عبادت خدا کرتے رہے، گویا حضرت ایوب 18 سال اس مصیبت میں رہے مگر ہر روز عبادت میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ گاؤں والوں نے حضرت رحمہ کو مزدوری بھی بند کر دی اور گاؤں میں آنے پر بھی پابندی لگا دی۔ اس پر جناب رحمہ مجبور ہو کر چوراہے پر آ گئیں اور ادھر ایک قافلے کا گزر ہوا۔ آپ نے حال ایوب بتا کر اپنا حق خمس طلب کیا۔ یہ سن کر قافلے والوں نے کہا ان کی سب بیویاں تو چلی گئیں، تم کیوں نہ گئیں؟ تب آپ نے جناب یوسف کی قرابت داری کی کہانی کہہ سنائی۔ اس پر ان لوگوں نے کہا جناب یوسف کے بال سونے کے تھے، آپ اپنے صرف 2 بال دکھا دو۔ اس پر ان کی چیخ نکل گئی۔ جناب رحمان نے کہا وائے ہو تم پر، تم اپنے نبی کے بچیوں کے بال دیکھنا پسند کرتے ہو۔ آپ نے سارا حال گھر آ کر شوہر سے کہا۔ جب حضرت نے سنا تو تڑپ گئے، پیمانہ سب چھلک گیا، ہاتھوں کو بلند کیا، عرض کی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي، ترجمہ ملاحظہ کیجئے، ایوب نے پکارا اپنے رب کو کہ میرے اللہ بے شک مجھے دکھ پہنچا، اب تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، میرے پروردگار اب مجھے معاف کر دے، میری برداشت سے باہر ہے کہ دنیا میری بیوی کے بال دیکھنے کی جسارت کرے۔ میں کہوں گا اے حضرت ایوب علیہ السلام، آپ سے اپنی بیوی کے 2 بال امت کو دکھانا گوارا نہ کیا، پیمانہ سب چھلک گیا۔ ذرا آئیے کربلا کے میدان میں، بعد قتل امام مظلوم ناموس رسول کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، دیار بدیار سرننگے بے کجاوا اونٹوں پر پھرائی گئی۔ امام علیہ السلام نے تو توحید خدا کے لیے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا۔ امام جب علی اکبر کی لاش پر پہنچے ہیں تو سینے میں بچی کی انیں ٹوٹ گئی تھی۔ آپ نے وہ امتحان بھی دے دیا جسے آنے والی دنیا تک کوئی باپ انجام نہیں دے سکتا۔ جوان بیٹے کے سینے سے بچی کی انیں کا نکالنا سوائے مظلوم کربلا کے کوئی صابر نہیں کر سکتا۔ عزادارو منقول ہے کہ جب اشقیاء امت اہل حرم کو کوفہ سے شام کی جانب لے کے چلے ہیں تو 19 منزلوں پر قیام کرنا پڑا۔ جناب زینب اور امام زین العابدین علیہ السلام ان مصیبت و اندوہ کے طولانی سفر میں حسینی مشن کی تکمیل اور امام مظلوم کربلا کی شہادت کا اسباب بیان کرنے اور یزید ملعون کے ظلم کی پول کھولنے کا موقع ملا۔ یزید ضرور شہادت امام حسین علیہ السلام کے سر کو ہلکا کر دیتا اور اپنا جرم شہدائے کربلا کے سر رکھ دیتا، لیکن کوفہ و شام میں جو تقریر امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے کی ہیں ان سے حقیقت حال سب پر ظاہر ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف یزید پر لعنت پڑنے لگی اور اہل حرم سے لوگوں کو بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ بہت سے مقامات پر لوگوں نے فوج یزید کو رسد دینے سے انکار کیا، شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے اور ان ستمگروں کو شہر کے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ بعض مقامات پر لوگوں نے لڑائی بھی کی ہے جس میں مشہور راہب اور فرزند راہب بھی ہیں۔ جب اہل حرم کا قافلہ شام کے قریب پہنچا تو شمر نے یزید ملعون کو اطلاع دی۔ اس ملعون ابن ملعون نے کہلوا بھیجا کہ ابھی ٹھہرو جب تک شہر کی آئینہ داری نہ ہو جائے اور میں اپنے دربار کو آراستہ نہ کرا لوں، قیدیوں کو داخل شہر نہ کیا جائے۔ اللہ اللہ، جب شہر آراستہ ہو گیا تو اہل حرم کو اس طریقے سے داخل شہر کرایا گیا کہ
आगे आगे नाइजों पर शहदा के सटे हुए सर और पीछे पीछे इद्दत रसूल, नंगे सर, न मखना न रिदा, सैदानिया बालों से अपना मुंह छिपाए हुए, बरहना पुष्प ऊंटों पर सवार थी। जब दाखिला दरबार हुई तो 800 कुर्सी नशीनों का मजमा था। यजीद मलून उस वक्त शराब पी रहा था। हाय उस मलून का ये जुल्म किस तरह बयान करूं। मलून शराब पी रहा था और एक तश्त में जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर रखा था। शराब पीने से जो प्याले में बचती उसको मलून सर पाक इमाम मजलूम पर डालता था और खुश होता था। एक साहबी रसूल मकबूल जो उस वक्त हाजिर दरबार थे, उनको ताबे ज़ब्त न रही और फरमाने लगे, यजीद ये तू क्या बेअदबी कर रहा है, तू मंजिलत हुसैन इब्न अली से बाखबर नहीं है। ये वो हुसैन है जिनको मैंने कभी हुजूर के कानों पर सवार देखा, कभी सीने पर, ऐन हालत नमाज में सजदे में हुजूर की पुश्त पर सवार देखा। ये कुरान नातिक का फर्जंद है, इनका एहतराम तुझ पर लाजिम है। इस जुर्म में बुजुर्ग साहब ये रसूल को जिल्लत और रुसवाई करके दरबार से बाहर किया गया। उसके बाद पहले हरम पर क़यामत की घड़ी थी। वो मलून ने कहा ये किन लोगों को दरबार में हाजिर किया है। शिमर ने कहा ये अहले बैत रसूल अतहार हैं, इस पर उनका तारुफ का हुक्म हुआ। इतना सख्त मरहला था, एक तरफ इकरात रसूल, बरहना सर, शानों में रस्सी जकड़ी हुई, बालों से मुंह छुपाए दरबार में खड़ी हैं। एक एक बीबी का तारुफ कराया गया, मगर जनाब ज़ैनब का जब नाम आया तो तमाम बीवियों ने उन्हें हल्के में ले लिया। शिव ताजियाना लेकर आगे बढ़ा, सब बीवियों को तो हटा लिया, लेकिन जनाब फिज़्ज़ा किसी तरह हटने को तैयार नहीं थी। ये जिद देखकर शिव मलून ने चाहा कि ताजियाने से अज़ियत दे, लेकिन कुछ हबशी गुलाम जो यजीद के पीछे बरहना तलवारें लिए खड़े थे, उनकी तरफ रुख करके कहा, ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ मेरी कौम के बहादुरों, तुम्हारी गैरत कहाँ गई कि तुम्हारी कौम की एक औरत को शिम्र ताजियाने से अज़ियत देना चाहता है और तुम खड़े होकर देख रहे हो। जनाब फिज़्ज़ा की इन बातों ने उन जवानों की गैरत पर चोट की, जवान बिगड़ गए और यजीद से कहा कि शिम्र को रोक ले, वरना यहाँ पर अभी खून की नदियां बह जाएंगी। मलून ने इस मंजर से डरकर शिम्र को रोक दिया, मगर अज़ादारों जनाब ज़ैनब ने सरे इमाम हुसैन की तरफ रुक करके खिताब किया, ऐ मेरे गैरतदार भैया, एक बने हफ्शा की हिद्दत गवारा न करके इतनी हजने हफ्शी जवान बिगड़ गए, लेकिन अफसोस इस भरे दरबार में तुम्हारी दुखिया बहन का कोई हामी और मददगार नहीं निकला। इसी असना में यजीद की नजर जनाब सकीना पर पड़ी। क्या देखा कि वो बच्ची बार बार अपना पैर जमीन से उठाती है और फिर रख देती है। यजीद ने जनाब सकीना से पूछा, है बच्ची तुम अपना पैर बार बार जमीन से उठाती हो और फिर क्यों रख देती हो, ऐसा क्यों करती हो। जनाब सकीना ने फरमाया, ऐ यजीद शिम्र सकीने हम 12 असीरों के गले एक ही रस्म में बांध रखता है। मेरे दोनों तरफ जो बीबियां हैं वो दराज कद हैं, जब वो खड़ी होती हैं तो जिसकी वजह से रस्सी मेरे गले में खिंचने लगती है और मैं पैर उठाने पर मजबूर हो जाती हूँ। इसके बाद जैसमान जुल्म को खोला गया और दमिश्क का पुराना कैद खाना जो बहुत तंगो तारीख था, कहीं नाम को जाने का रोगन न, कहीं नाम को हवा जाने का रोगन न था। पुराना होने के बाइस दरो दीवार से खाक झड़ती थी। तकरीबन 1 साल कुछ रोज ज़ुर्रियत रसूल जिंदान शाम में मुक़य्यद रही, लेकिन इस मुद्दत में कभी अहले हरम को ठंडा पानी दिया गया, न पेट भर के ग़िज़ा खाने को।
चुनांचे एक रोज इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपनी फूफी जनाब ज़ैनब को देखा कि आप बैठ कर नमाज पढ़ रही हैं। आप बेचैन हो गए और जनाब ज़ैनब के पास आए और फरमाया, ऐ फूफी अम्मा, मैंने आप जैसी आशिके खुदा को कभी बैठकर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि आप हालत बीमारी में भी कभी कयाम को तर्क नहीं किया। आज क्या वजह है कि आप बैठकर नमाज अदा कर रही हैं? ये सुनकर जनाब ज़ैनब ने गिरिया फरमाया। अहले हरम भी मसरूफ़ बुका हुई। जब ये फाका हुआ तो जनाब ज़ैनब ने गुलूगीर आवाज से फरमाया, ऐ बेटा सैयद सज्जाद, इसकी वजह न पूछो, तुमसे सुना नहीं जाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो जनाब ज़ैनब ने जनाब उम्मे कुलसूम से फरमाया, ऐ बहन, तुम बीमार भतीजे का बाजू पकड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि बस आ जाए। मैं अपने बैठकर नमाज पढ़ने की वजह बयान करती हूँ। सुनो बेटा, यजीद के यहाँ से जो खाना हम लोगों के लिए आता है मिकदार में इतना कम होता है कि हम सबको काफी नहीं होता। अपने हिस्से का खाना पानी मैं इन बच्चों को खिलाती रही हूँ, जिसकी वजह से रफ्ता रफ्ता मेरे बदन की ताकत इस कदर ज़ाहिर हो गई है कि मैं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती। जनाब सैयद सज्जाद ने फूफी के बयान से गिरिया फरमाया और एक सर्द भरी अल्लाह हुसैना वालिया का नारा बुलंद किया और खूब गिरिया किया। अहले हरम में कोराम बर्पा हो गया। जनाब ज़ैनब ने समझा कहीं भतीजा दर्श न कर जाए, जाकर पाए गले में